آداب۔ آج ہم ایک ایسے مختصر لیکن نہایت پر اثر تاریخی متن کا جائزہ لینے والے ہیں جو واقعی انسان کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ الفاظ، یہ چند جملے اتنے وزنی اور پروقار ہیں کہ ان کی گہرائی کو ٹھیک سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس جائزے میں ہم ان جملوں کی لفظی اور معنوی طاقت کو کھول کر دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ اصل میں ان کا پیغام کیا ہے۔ اچھا، تو چلیے سیدھا اس متن کی بنیاد پر آتے ہیں۔ دیکھیں، لفظ ہیں میں حسین کا علمدار۔ بس یہاں سے نیریٹو شروع ہوتا ہے اور بالکل آغاز میں ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ پوری جو داستان ہے نا، وہ انہی چند لفظوں کے بھاری وزن کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہ صرف ایک عام سا جملہ تو نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کھلا اعلان ہے۔ اب آگے دیکھیں اس کردار کی فاؤنڈیشن کیسے بنتی ہے۔ متن کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے علی کی گود میں پرورش پائی ہے۔ مطلب ایک ہی سینٹنس میں پوری تاریخی اور اخلاقی بیس سیٹ کر دی گئی ہے۔ یہ سیدھا سیدھا واضح کرتا ہے کہ اس شخصیت کی تربیت کسی عام سائے میں نہیں بلکہ تاریخ کی عظیم ترین ہستی کے سائے میں ہوئی ہے۔ اب یہاں جو سب سے دلچسپ پوائنٹ ہے نا، وہ ہے لفظ پرورش۔ عام طور پر ہم اس کا مطلب بس اپ برنگنگ جب بڑا ہونا لیتے ہیں، لیکن اس مخصوص حوالے میں اس کا وزن ہی الگ ہے۔ یہاں پرورش پانے کا مطلب صرف وقت گزارنا نہیں، بلکہ ایک بے مثال طاقت، علم اور اعلیٰ کردار کو ورثے میں پانا ہے۔ یہ ایک ایسی مضبوط بنیاد ہے جس پر آگے کی ساری عظیم ذمہ داریاں کھڑی ہوئی ہیں۔ اس بے مثال بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے بعد اگر اگلے حصے کی طرف بڑھیں تو متن اور بھی کلیئر ہو جاتا ہے۔ میں حسین علیہ السلام کا علمدار اور ان کا محافظ ہوں۔ ان لفظوں میں ایک عجیب سا جوش بھی ہے، ایک سختی بھی، اور ساتھ ہی بے پناہ احترام بھی موجود ہے۔ یہاں دو نہایت اہم منصبوں کی بات ہو رہی ہے جو اس کردار کی وفا کو پوری طرح ڈیفائن کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا لفظ نوٹ کریں، علمدار۔ ایک لشکر میں پرچم اٹھانے والا یعنی اسٹینڈرڈ بیرر۔ اور سچ مانیے، یہ صرف ایک عہدہ نہیں ہوتا، اس ایک لفظ کے پیچھے ایک بہت بڑا علامتی وزن چھپا ہے۔ علمدار ہونے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص فوج میں سب سے زیادہ وفادار، سب سے زیادہ نمایاں اور لشکر کی ہمت کی آخری نشانی ہے۔ جب تک پرچم بلند ہے، فوج زندہ ہے۔ اور پھر اس کے فوراً بعد ایک اور لفظ آتا ہے محافظ، یعنی حفاظت کرنے والا۔ اب علمدار ہونا اگر وفاداری اور علامت کو ظاہر کرتا ہے تو محافظ ہونا اس ذمہ داری کو پوری طرح سے فزیکل اور ایکٹیو شکل دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وفا صرف جھنڈا اٹھانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ڈھال بن کر حفاظت کرنا ہے، خود کو آگے رکھ کر ہر خطرے کی دیوار بن جانا ہے۔ چلیے اب تھوڑا اور آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نیریٹو آگے کیسے بلڈ ہوتا ہے۔ متن اپنے بالکل کلائمیکس پر آتا ہے۔ آپ نے ثابت کیا کہ اگر امام اجازت دیتے تو وہ تنے تنہا پورے لشکر کا رخ موڑنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یہ پڑھتے ہی نا ایک خالص اور شدید طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ اس بے پناہ صلاحیت کی گواہی ہے جو مکمل فوج پر اکیلے بھاری ہو سکتی تھی۔ یہاں تھوڑی دیر رک کر صرف ان دو لفظوں پر غور کرنا بنتا ہے، تنہا تنہا، سنگل ہینڈڈلی۔ آنیسٹلی یہی الفاظ اس پوری بات کا مرکز ہیں۔ یہ کسی بھی قسم کی عملی امداد یا لشکر کی سپورٹ کی ضرورت کو ٹوٹلی رد کرتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اس اسپیسیفک جسمانی طاقت کو واضح کرنا ہے جو اکیلے ہی پورے میدان جنگ کا نقشہ پلٹنے کے لیے کافی ہو۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جو اس ساری سچویشن کو بریلینٹلی السٹریٹ کرتا ہے۔ ایک طرف دیکھیں پوری فوج کا رخ پلٹ دینے کی ایکسٹریم قوت، اور دوسری طرف محض حکم ماننا اور پانی لانا۔ ایک طرف شیئر کامبیٹ پاور ہے اور دوسری طرف مطلق فرما برداری۔ یہ بے پناہ داخلی دباؤ اور نفسیاتی کنٹرول کو دکھاتا ہے۔ مطلب ایک عظیم طاقت کو ایک عظیم مقصد کے آگے پوری طرح جھکا دیا گیا ہے۔ اس سارے کانٹراسٹ کو جو لفظ آپس میں جوڑتا ہے وہ ہے اطاعت، ایبسولوٹ اوبیڈینس۔ یہ متن ایکچولی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایسی عظیم طاقت ہونے کے باوجود اس طاقت کو روکے رکھنا اور اپنے لیڈر کی بات ماننا کتنا بڑا کمال ہے۔ ایک بے مثال جنگجو کے لیے تلوار چلانا انتہائی آسان ہے، لیکن غصے اور طاقت پر قابو رکھنا یہ ظاہری قوت سے کہیں بڑی فضیلت ہے۔ اس انتہائی طاقت کے مقابلے میں جب متن کا یہ آخری حصہ سامنے آتا ہے تو سب کچھ بالکل ٹھہرا ہوا اور پرسکون محسوس ہوتا ہے، لیکن ان کا مقصد صرف اپنے بھائی کی اطاعت اور پیاسے بچوں کے لیے پانی لانا تھا۔ اتنی بڑی پاور ہونے کے باوجود مقصد دیکھے کتنا سادہ، پرخلوص اور عاجزانہ ہے۔
یہ الفاظ آ کر اس ساری داخلی کشمکش کو بہت ہی خاموشی سے ریزالو کر دیتے ہیں۔ تو سب سے اہم پوائنٹ جو نکل کر آتا ہے وہ یہ ہے، ان تمام خصوصیات کو اگر ہم ایک ساتھ رکھیں، علی کی گود میں پرورش، علمدار ہونا، محافظ ہونا، اکیلے پوری فوج کو پلٹ دینے کی طاقت رکھنا، لیکن یہ سب کچھ کمپلیٹلی اطاعت کے دائرے میں آتا ہے، اور پوری توجہ کہاں ہے؟ صرف پانی لانے پر۔ یہ سب مل کر ایک ایسی شخصیت کا خاکہ بنتے ہیں جس میں لامحدود طاقت پر بے مثال ضبط قائم ہے۔ تو اس سارے جائزے کے آخر میں ایک بڑا ہی گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے جو واقعی انسان کو دیر تک سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا حقیقی طاقت واقعی کسی لشکر کو تباہ کرنے کی صلاحیت میں پوشیدہ ہے، یا پھر حقیقی طاقت اس ضبط اور قابو کا نام ہے جہاں اتنی قوت ہونے کے باوجود صرف اور صرف حکم کی تعمیل کی جائے اور پانی لایا جائے؟ یہ ایک ایسی کشمکش ہے جو ہمیں اصل قوت اور وفا کے معنی سکھاتی ہے۔